أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کس بات کا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتاریں. فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے مطالبہ کیا تھا. وہ کیا تھا؟ کہ ہمیں اللہ دکھا اپنی نظروں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ. فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھا اللہ کھلی کھلی آنکھوں کے ساتھ. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو آ لیا ان کو ایک بجلی کی کڑک نے ان کے اس ظلم کے سبب. ثم اتخذوا العجل، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی. فعفونا عن ذلک، اس کے باوجود ہم نے انہیں معاف کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ، کھلی دلیل عطا فرمائی. ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا. بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کے لیے. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم دروازے میں جھک کر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن کے قانون میں زیادتی نہ کرو. واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان باتوں کا پختہ وعدہ ان سے لیا تھا. فبما نقضهم ميثاقهم، اب وہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے نا ان کے خلاف پروزیکیوشن، اب اس کی ایک ہی جگہ پر ان کے جرائم کی لسٹ بنائی جا رہی ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ کیوں بنے. پڑھیے گا غور سے. فبما نقضهم ميثاقهم، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا. وکفرهم بآیات اللہ، اور ان کا انکار کرنا اللہ کی آیات کا. وقتلهم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بغیر حق، ناحق. وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، ریپ ہو چکے ہیں، پیک ہو چکے ہیں، اب اس میں کسی اور نبی کو ماننے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ساتھ ساتھ جواب بھی آ رہا ہے بل طبع اللہ علیہا، اصل میں اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہوا ہے. بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، پھر اب کم ہی یہ مانیں گے. بات پھر بات جاری رہی. وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور انہوں نے جو حضرت مریم سلام علیہا پر بدکاری کا الزام لگایا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ زنا کی پیداوار قرار دیا. تو ان کا یہ بہتان لگانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشان نہ بننے کی ایک وجہ بنی. وقولہم، اور ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا. اب سنیے گا ذرا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ان کو سولی چڑھایا، بلکہ ایک کنفیوژن پیدا کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں. لفی شک منہ، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، انہیں اس واقعہ کا کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقیناً، اور انہیں عیسیٰ کو ہرگز قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. ایک بہت اہم ایشو جو ہے اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ایک ہی جگہ پر یہاں پڑھ رہے ہیں ہم ان کا نبیوں کو قتل کرنا. جی آیت نمبر 155 دیکھیے کہ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا. اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کے رسول تھے. یعنی اس کا مطلب کیا؟ رسول قتل نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھ لیجیے. قرآن مجید میں بہت سی اصطلاحات
اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ذو معنی بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک لفظ دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ لفظ جو ہے وہ خاص بھی کر دیا جاتا ہے۔ نبی اور رسول ہماری عام زبان میں بھی یہ ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پہ آتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایوری ناؤ اینڈ دین یہ دونوں الفاظ مترادف کے طور پہ آتے ہیں۔ لیکن بہرحال امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول میں بہرحال ایک فرق ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے، کہ رسول نبیوں ہی میں سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال، پھر رسول کون ہے اور نبی کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ وہ رسول تو وہ ہیں کہ جنہیں کتابیں دی گئیں، یا کم سے کم صحیفے دیے گئے۔ تو کتابیں تو صرف 4 ہی نازل ہوئی ہیں، صحیفے اور بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جن کو شریعت دی جائے وہ رسول ہیں، اور جو بغیر شریعت کے ہوں وہ صرف نبی ہیں۔ تو شریعتیں تو صرف 2 آئی ہیں، شریعت موسوی اور شریعت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ محترم ڈاکٹر سرارم صاحب کی رائے اس معاملے میں ذرا مختلف تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت جو ہے وہ ایک کیڈر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گورنمنٹ سروس کے اندر گریڈ ہوتے ہیں، 15واں گریڈ، 16واں گریڈ، 17واں گریڈ۔ اب 17ویں گریڈ سے وہ ایک آفیسر کیڈر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر گریڈ 18 ہے، 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے، 22 ہے، 22 تک گریڈز ہیں۔ پھر آرمی کے اندر رینکس ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے کوئی آفیسر، پھر وہ لیفٹیننٹ بنتا ہے، پھر کیپٹن بنتا ہے، پھر میجر بنتا ہے، پھر لیفٹیننٹ کرنل بنتا ہے، پھر کرنل بنتا ہے، پھر بریگیڈیئر بنتا ہے، پھر میجر جنرل، پھر لیفٹیننٹ جنرل، پھر جنرل، اور پھر فیلڈ مارشل۔ لیکن اس کے علاوہ پوسٹنگ ہے۔ ایک آدمی ہے وہ میجر، لیکن وہ ISI میں کوئی سروس دے رہا ہے، اس کے پاس کمانڈ نہیں ہے، ورنہ وہ کمپنی کمانڈر ہوتا ہے شاید میجر۔ اسی طرح وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے، لیکن اس کے پاس کمانڈ نہیں ہے، وہ کسی دفتر کے اندر کام کر رہا ہے۔ اسی طرح PF میں اصل جو جاب ہے PF میں وہ تو فلائنگ پائلٹ کی ہے، GD پائلٹ کی ہے۔ تو رینک علیحدہ چلتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ان میں سے آفیسر جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیے جاتے ہیں، ان کا رینک برقرار رہتا ہے، لیکن اب وہ فلائی نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ نبوت ایک کیڈر ہے، جس طرح ہماری سروسز میں جو 22ویں گریڈ کے آفیسرز ہیں وہ سب جو ہیں وہ اونچے درجے کے آفیسرز ہیں، لیکن جب تک کسی افسر کو کوئی ڈیوٹی نہ دی جائے اس وقت تک نہ اس کے قلم میں کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ اس کی آفیشل کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ اور ذرا نیچے آ جائیں، پولیس کے اندر ایک حوالدار ہے، اور جو محرر ہوتا ہے تھانے کا وہ موسٹلی حوالدار ہوتا ہے، ASI بھی نہیں ہوتا۔ اور موسٹلی جو تھانے کا انچارج ہوتا ہے SHO، وہ ہمارے ہاں انسپیکٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر DSP ہے، پھر SP ہے، پھر اس کے بعد DIG ہے، SSP ہے، پھر DIG ہے، اور پھر AIG ہے، اور پھر IG ہے۔ ایک آفیسر خواہ وہ 22ویں گریڈ کا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی آفس نہیں ہے، تو بس صرف وہ ایک نام کا افسر ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک محرر تھانے کا جو ہے، جب وہ ڈیوٹی پر موجود ہے، وہ آفیشیل حیثیت میں ہے، اور اگر کوئی شخص وردی کے اندر تھانے کے محرر کو قتل کر دے تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ سمجھے گا کہ یہ مجھ پر حملہ ہوا۔ کیوں؟ وہ آفیشیل ڈیوٹی پر ہے۔ اسی طرح SHO، وہ 16ویں اسکیل کا آفیسر ہے، لیکن SHO ہے، وہ انچارج ہے تھانے کا، اور جب بھی اس پر حملہ ہوگا تو پنجاب کی حکومت سمجھے گی کہ پنجاب کی حکومت پر حملہ ہوا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے کہ 313 رسول ہیں نبیوں میں سے، اور نبیوں کی تعداد 40,000 سے لے کر 1,24,000 تک ہے۔
جب کسی نبی کو کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اب اس کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ نبی ہے، بہت اونچے درجے کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ہم سورۃ آل عمران میں کیا تعریف پڑھ کے آئے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، لیکن وہ قتل ہو گئے۔ کس کی فرمائش پر قتل ہوئے؟ ایک فاحشہ عورت کی فرمائش پر قتل ہوئے۔ ظاہر ہے اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تنقید کرتے تھے بے حیائی پر، ڈانس پر، اور وہ ڈانس کرتی تھی تو ڈانس کیا بادشاہ کے سامنے، اس نے بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا سر کاٹ کر تشتری کے اندر رکھ کر ایک فاحشہ عورت کو پیش کیا گیا اسی زمین پر۔ اور حضرت یحییٰ کا کیا رشتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ؟ بتایا تھا نا، حضرت زکریا خالو ہیں حضرت مریم کے، اور پھر حضرت یحییٰ کیا بنے؟ یہ خالہ زاد بھائی بنے حضرت مریم کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں وہ ماموں لگے۔ تو یہ دونوں کنٹمپریری ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر نبی یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ زمین ہلی نہ آسمان ہلا۔ انہی کے کنٹمپریری عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بار بار آپ ان آیات میں خاص طور پر دیکھیں گے، ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کے رسول تھا، نو وے، ہرگز نہیں۔ فرق صرف نبی اور رسول کا تھا، حضرت یحییٰ نبی تھے، حضرت عیسیٰ رسول تھے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اب دور نہیں ہے سورہ اعراف انشاءاللہ پورا رکوع ہم کم سے کم پڑھیں گے ان کے بارے میں، کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، لیکن جب قوم نے ماننے سے انکار کیا تو پھر قوم پر عذاب آیا، اللہ کے رسول بچا لیا گیا۔ یہی معاملہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، قوم لوط کی طرف حضرت لوط کو بھیجا، اور اہل مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا۔ یہ ہے نبی اور رسول میں فرق، واللہ عالم۔ اور یہ دل کو لگتی ہے بات کہ بڑا نمایاں فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نا اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا he couldn't be killed, he couldn't be hanged, he couldn't be crucified۔ نہ ان کو پھانسی دی گئی، نہ قتل کیا گیا، نہ سولی چڑھایا گیا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑا ہے۔ دو صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن میں یہ اصول بھی بتا دیا گیا۔ ایک ہے سورۃ مجادلہ، اس کے آخر میں فرمایا گیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہے ہیں۔ اور پھر سورہ صافات کے اخیر میں بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسول پیغمبروں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ طے پا چکا ہے، انہم لہم المنصورون، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ اب ہوا کیا؟ یہ جو ہے نا کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ شبہ کیا ہے؟ کنفیوز ہو گئے۔ وہ کنفیوژن کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑوں کے بڑے امتحان لیتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے ایسے نہیں دی ہوئی۔ کبھی ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے گا حضرت مریم کی جگہ پر، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور وہ حاملہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور پھر
کتنی ہی عورتیں ہیں جو بدکاری کے نتیجے میں اس نتیجے تک پہنچتی ہیں اور پھر جھوٹ کا ایک پورا انبار ہے جو لگتا ہے، اپنے علاقے سے کہیں دور چلی جائیں، وہاں جا کر ایک بیوہ عورت کی حیثیت سے زندگی گزارنا شروع کر دیں، کوئی جھوٹی سچی کہانی بنا لیں، زندگی گزر جائے گی۔ حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تقاضا کیا، بہت بڑا تقاضا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت مریم کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں۔ حکم ہوا کہ اس بچے کو گود میں لے کر اپنی کمیونٹی میں جاؤ، اور اگر کوئی تم سے سوال کرے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں بولوں گی، بچے سے پوچھ لیں۔ اب جب حضرت مریم اس بچے کو گود میں اٹھا کر، ہر آدمی جانتا ہے اس کمیونٹی کا کہ یہ کنواری لڑکی ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ ہیکل کے لیے وقف ہے، تو جس کی منہ میں جو بکواس آئی اس نے بک دی، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے لائی ہو؟ ماں کانا ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت سی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدباد عورت سی، یہ کہاں سے لائی ہو؟ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، بڑا مبارک بنایا ہے۔ ساری بات انہوں نے ماں کی گود میں سے کہہ دی، سب کے منہ بند ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ینگ ایج میں سینیگوگ میں واز کہنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واز بہت کانٹے دار ہوتے تھے، اور وہ جو یہودی علماء تھے، وہ جو فتوے فروشیاں کرتے تھے اور جو وہ بدماشیاں کرتے تھے، ان سب کے وہ راز کھولتے تھے اور ان پر تنقیدیں کرتے تھے، اور ایسی ایسی سخت تنقیدیں کہ یہ قبریں ہیں جن پر چونا کیا گیا ہے، اندر ان کے روح نہیں ہے، یہ سانپ کے بچے ہیں، سانپ کے سپولی ہیں۔ اب ہونی ہوئی تو پہلے شروع میں بڑے امپریس ہوئے، بائبل کے الفاظ ہیں کہ اسپیکس ود اتھارٹی، بڑا زبردست بولتا ہے، بڑی اتھارٹی کے ساتھ بولتا ہے۔ بعد میں تکلیفیں شروع ہوئی، انہیں کہ یہ تو ہمارے کچے چٹے سارے کھولنے لگا ہے، انہوں نے کہا جی اس طرح اس کے یہ باز نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی کسی ندی کے کنارے پر جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں، تم مچھلیاں پکڑ رہے ہو، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار سناؤں۔ یعنی انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں وہ واضحوں میں سب سے اونچے ہیں، کوئی ان کا پیرلل نہیں ہے۔ بڑے دل نشیر انداز میں بات کرنا، کیوں سوچتے ہو کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے، وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں، ان کا رب ان کو کھلا پلا کر واپس گھونسلوں میں لے کے جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا پہنو گے؟ گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا خوبصورت لباس پہنایا ہے۔ یہ واز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اچھا، اب ان حواریوں کے ساتھ یہ واز کرتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر کیا ہوا کہ سو موٹیو ایکشن لے لیا یہودی علماء نے۔ یہ دو قسم کے کورٹس وہاں پر چلتے تھے، ریلیجس کورٹ بھی تھے یہودیوں کے، مذہبی عدالتیں بھی تھی، اور سول کورٹس بھی تھے رومن امپائر کے تحت۔ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہودی کورٹس جو بھی کسی کو سزا سنائیں گے، رومن امپائر اس سزا کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کی پابند۔ تو سو موٹیو ایکشن لے کر یہودی علماء نے اپنی عدالتوں میں دوبارہ نئے سرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ باسٹرڈ قرار دیا، حرامی قرار دیا، اور پھر ان کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ جادو بھی کفر تھا شریعت موسوی کے اندر۔ دیر بائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سینٹنس پاس کر دی کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر ہو گئی، تو آپ ایک باغ میں اپنے ساتھیوں حواریوں کے ساتھ چھپے ہوئے تھے کہ ادھر سے وارنٹ جو ایشو ہوئے مذہبی عدالت سے، یہ رومن امپائر کو پہنچے
تو جو اس علاقے کا گورنر تھا اس تک پہنچے. اب جو یہ عیسائیوں کی فلمیں ہیں جیزس آف نزارت کے نام سے، اگر آپ دیکھنا چاہیں نیٹ پر تو آپ دیکھیں، تو اس نے ایک تشلا منگا کر پانی اس میں ڈال کے ہاتھ دھوئے کہ آئی واش مائی ہینڈ آف دا جیزس، بلڈ آف جیزس. پتا تھا اس کو کہ یہ سارا یہودی علماء نے جھوٹا مقدمہ قائم کر کے سزا سنائی ہے. بہرحال اس کے سپاہی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی میں آئے ڈھونڈتے ہوئے کہ اس نام کا کوئی شخص یہاں پر ہے، اس کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں. ادھر کھانے کا وقت تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے، عیسائیوں کی ورشن کے مطابق جوڈیاس ایک ان کا حواری ساتھی تھا، اس کو بھیجا گیا تھا کھانا لینے کے لیے بازار. تو وہ سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ بڑا قریبی ساتھی ہے جیزس کا، عیسیٰ کا، اس سے پوچھ لو. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اس کا بتاؤ عیسیٰ کا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے. تڑی چھڑی لگائی، وہ نہیں مانا. پھر اس کو انہیں برائب کرنا شروع کیا، اور جڑے چاہ پانی لینا ہے لے لیں، چل اینے پیسے لے لیں، اور اس کی قیمت بڑھاتے چلے گئے بڑھاتے چلے گئے بڑھاتے چلے گئے. عیسائیوں کی ایک ورشن کے مطابق 30 سلور کوائنز پر وہ راضی ہو گیا. اچھا میں بتاتا ہوں. اب ایسی معاملے میں ہوتا کیا ہے کہ جو عقیدت مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اتنے پہنچائے ہیں، میں تو پیسے کھڑے کرانا، تو انہوں نے کیوں ہونا. انہوں نے کہا اچھا چلو میں بتاتا ہوں، وہ فلانے باغ میں چھپے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں باغ نہیں پتا. اب چونکہ پیسے تو اس نے لے لیے تھے، کانا تو ہو گیا تھا، اب تمہیں جا کر نشاندہی کرنی ہوگی کون سا باغ. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لو پھڑو پیسے واپس. انہوں نے کہا نہیں تو ہمیں ناراض ہو گیا. پھر اب کیا ہے؟ اچھا انہوں نے کہا جی میں آگے آگے چلوں گا، تم کچھ فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے آ جانا، جدھر میں مڑتے جانا، اور پھر میں اس باغ میں داخل ہو جاؤں گا، دور سے تم دیکھ لینا. میرے داخل ہونے کے کچھ دیر بعد تم باغ میں اندر داخل ہو جانا. سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے تو جیزس کو دیکھا نہیں ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے کہا بس جس کو سارے آقا کہہ کے بلا رہے ہوں گے نا وہی عیسیٰ علیہ السلام. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں کمرہ تھا، اس میں عبادت میں مشغول تھے. اور جیسے آج بھی ہمارے جو پیر صاحبان ہوتے ہیں نا، وہ تخلیہ میں ہوتے ہیں اور مریدین منتظر ہوتے ہیں ان کے دیدار کے کہ وہ تشریف لائیں گے، اور سب بھاگتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جا کر ہاتھ ملا کر ان کا ہاتھ چوم لوں. یہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا. ہوا کیا کہ اس نے نشانی بھی بتا دی کہ جس کو سارے آقا کہیں گے. اچھا اب وہ باغ میں داخل ہوا، کچھ دیر کے بعد وہ سپاہی بھی داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل، یہ ایک انجیل ہے، انجیل برنماس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے. انہوں نے جو انجیل لکھی تھی وہ انہوں نے چھپا دی تھی. وہ بعد میں ایک لائبریری میں سے ڈسکور ہو گئی. عیسائیوں کا الزام یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود لکھی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ اصلی انجیل ہے. اس میں یہ تفصیل ہے کہ جو ہی وہ داخل ہوا باغ میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اب جب وہ باغ میں انٹر ہو کر باقی حواریوں کے قریب پہنچا تو حواری لپکے آقا، اور پیچھے پیچھے وہ سپاہی تھے، انہیں اسی آقا کو جپا مارا اور پھر اسی کو سولی چڑھا دیا گیا. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس باغ کے کونے میں جو کمرہ تھا اس کی چھت پھٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر دوبارہ وہ یہودیوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں. اگرچہ اب وہ ہوں گے عیسائی علیہ السلام، لیکن اب وہ حضور کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. عیسائی انہیں پہچان کر ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیں گے. لیکن یہودی ایک بار پھر انکار کریں گے اور پھر ان کی نظروں کے سامنے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. تو فرمایا ما قتلوہ یقیناً بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا کوئی شخص بھی مگر وہ ضرور ایمان لائے گا ان پر قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا. پس بسبب ان کے ظلم کے جو یہودیوں نے کیے تھے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں. وبصدہم، اور اس بنا پر کہ وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرہ، بہت زیادہ. واخذہم الربا، اور ان کی سود خوری، ان کا سود کھانا.
وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق کھانا یہ بھی ان کا جرم تھا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن جو بھی ان میں سے رسوخ رکھتے تھے، گہرائی رکھتے تھے علم میں، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لائیں گے جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے، والموتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے قائم کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کو اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کو، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون، عیسیٰ، ایوب، یونس اور ہارون کو، وسلیمان، اور سلیمان کو، وآتینا داود زبورا، اور داود کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی علیہم السلام، ورسلا قد قصصناہم علیک، یہ کچھ رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو سنا دیے ہیں، من قبل، پہلے ہی، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور بہت سے رسول ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے کبھی تذکرہ نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی واقعتاً۔ حضرت موسیٰ وہ واحد شخصیت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر براہ راست کلام فرمایا بغیر کسی فرشتے کے واسطے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ، ون whom اللہ ٹاک ٹو۔ رسول مبشرین و منذرین، یہ سب رسول بھیجے گئے تھے، ہم نے بھیجے تھے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، یا خوشخبری دینے کے لیے یا اور خبردار کرنے کے لیے، اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کی تشریف آوری کے بعد، آنے کے بعد، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے آپ کی طرف، وہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر نازل فرمایا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، کافی ہے گواہی دینے کے لیے، لیکن ان ایڈیشن فرشتے بھی گواہ ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ظلم کیا، یعنی دوسروں کو روک کر ان کی حق تلفی کی، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی ان کو ہدایت کی راہ سجھانے والا ہے۔ الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے جس کی وہ رہنمائی فرمائے گا ان کے لیے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ابدا، ہمیشہ ہمیش، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، فآمنوا خیر لکم، تو تم مان لو اس کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا ماننے سے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سو وٹ، اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، دین میں مبالغہ مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق،
اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف حق بات ہی کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا ایک حکم تھے، اس کا ایک کلمہ تھے، کن فیکون، ہو جا، ہو گیا۔ القاہا الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم القاء کیا تھا مریم کی طرف، وروح منہ، اور اس کی ایک روح تھے، روح بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ایک ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات ہم پڑھیں گے کہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، اے نبی بتا دو ان کو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور امر کے بارے میں کم ہی معلوم ہے کسی کو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا تخلیقی عمل ہوتا ہے وہ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، ایکسپلوریبل ہوتا ہے، ڈسکوریبل ہوتا ہے، لیکن امر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے امر سے ہوتے ہیں ان کی تحقیق ہمیں کوئی نہیں مل سکتی، اس کی ہمیں کوئی پروسیس نظر نہیں آ سکتا، اس میں کوئی ٹائم بھی انوالو نہیں ہوتا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس مانو اللہ اور اس کے رسولوں کو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، انتہوا، بعد آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، انما اللہ الہ واحد، حقیقت یہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور وہ کافی ہے کام بنانے والا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز آر نہیں رکھتے مسیح کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس میں کوئی انسلٹ محسوس کرتے ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا اللہ کی بندگی سے، بندگی میں، ویستکبر، اور تکبر کا مظاہرہ کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کے اجر، ان کے ویجز ان کو پورے پورے ادا کرے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا۔ واما الذین استنکفوا، اور وہ لوگ، وہ کہ جو آر محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، واستکبروا، اور تکبر کا مظاہرہ کریں گے، فیعذبہم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک تکلیف دہ عذاب سے دوچار کرے گا۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی بھیج دی ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں حفاظت کے لیے، فسیدخلہم فی رحمت منہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جانب سے ایک رحمت میں داخل کرے گا، وفضل، اور اپنے خاص فضل میں، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرے گا۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کیا ہے؟ ان امرؤن، کوئی شخص، ہلاکا، جو مرے، لیس لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے والدین بھی نہ ہوں، ولہ اختن، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترکا، تو اس کو اس کے ترکے کا آدھا ملے گا، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ اس کا وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی بہن کا کوئی بیٹا نہ ہو، فإن کانت اثنتین، اور اگر دو بہنیں ہوں، فلہما الثلثان مما ترکا، تو اس کو بھائی کے ترکے کا 2/3 ملے گا، وإن کانوا اخوة رجالا ونساء، اور اگر وہ بہن بھائی دونوں ہوں، یعنی کئی بھائی کئی بہنیں ہوں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو اسی اصول کے مطابق کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے مطابق حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ کھول کر اپنے احکام بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم بھٹکو نہ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔